السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے تعلیمی اداروں میں کردار سازی اور ان کی تربیت کے رجحان پر۔ ناظرین، تعلیمی اداروں میں جہاں پہ ان کو نالج دیا جاتا ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت، ان کی کردار سازی اور ان کو اخلاقی طور پہ ایک اچھا انسان بنانا بھی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہم بہت سارے تعلیمی اداروں، سب کی بات نہیں کریں گے، بہت سارے تعلیمی اداروں میں صرف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور امتحان دلوائے جاتے ہیں اور ان کے نمبر لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی بطور ایک اچھا انسان، اچھا شہری، اچھا ایک اخلاقی کردار کا نمونے کے طور پر بنانے کے لیے اس پہ فقدان نظر آ رہا ہے۔ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں شعبہ تعلیم و تحقیق پنجاب یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ آپ تو اساتذہ کو تربیت فراہم کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں اور وہ آگے چل کے طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کو کیا خیال ہے کہ ہمارے جو تعلیمی اداروں میں آج کل اس رجحان میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے تعلیم کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی اعتبار سے جب ہم بچے کو اسیس کرتے ہیں تو اس کا جو معیار ہے اس کی بنیاد پر ہم تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیمی جو پیمائش ہے، تعلیمی یعنی ایجوکیشنل میجرمنٹ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ پیپرز کی بنیاد پر ہم چیزوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا ٹیچر، اسکول کا ٹیچر خاص طور پر ٹارگیٹڈ ہے کہ میں نے وہ چیزیں پڑھانی ہے جو امتحان میں آئیں گی، اور اچھے نمبر گیم جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ نمبر گیم تو بنیادی طور پر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم انہیں رہنا سکھائیں، ہم انہیں بولنا سکھائیں، ہم انہیں بات کرنا سکھائیں، ہم انہیں اس طرح کی اخلاقیات سکھائیں، اس طرح کی سکلز ڈیولپ کر دیں جس سے وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے لیے بہتر انسان بن سکیں، اور ان کی اپنی کردار سازی بھی ہو، کریکٹر بلڈنگ ہو، اپنی کردار سازی بھی ہو۔ لیکن اس طرف کیوں توجہ نہیں دی جا رہی، یا ہم نہیں اس طرح سے کنسنٹریٹ کر پا رہے جس طرح سے ہمیں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اوقات اس طرح سے ڈسٹریبیوٹڈ ہیں کہ ہمارا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹڈ ہے، اور اس طرح سے ایڈجسٹڈ ہے کہ اس میں گیپ نہیں ہے۔ اس میں اگر ریلیکسیشن ہے تو وہ تھوڑا سا سیر و تفریح یا کوئی تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے مل جائے گی جگہ، لیکن ہم اس کے لیے الگ سے یا تو وقت نکالیں۔ وقت نکالنے کے لیے ہمارا ایڈمنسٹریٹر یہ سوچتا ہے، ہمارا یعنی منتظم یہ سوچتا ہے کہ یہ تو استاد جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پہ، یا والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک تفریق پائی جا رہی ہے۔ تعلیمی ادارے کی ایز سچ کوئی رسپانسبلٹی میں شامل نہیں ہے، اس کو اس طرح سے ٹائم ٹیبل کا باقاعدہ حصہ بنا کے اس کا امتحان لیا جائے تو پھر تو شاید بچے اس پر سوری میں آپ کے بات میں دخل اندازی، جب ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اچھا ایک ہوتا ہے نا کلاس کے اندر بھی ہمیں یہ سارا اساتذہ جو ہے نا ہمیں لیکچر دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، لیکن انفارمل طریقے سے بھی جو روزانہ ایک اسمبلی ہوتی تھی، ہمارے دور میں روزانہ اسکول سے پہلے ایک اسمبلی ہوتی تھی۔ اسمبلی میں باقاعدہ اس پہ فوکس ہی انہی چیزوں پہ ہوتا تھا، کردار سازی، اخلاقیات، دینی آپ کی تربیت، کیونکہ وہاں پہ کسی دن درس حدیث ہوتا تھا، کسی دن درس قرآن ہوتا تھا، کسی دن کوئی بہت اچھے اخلاقی موضوع پہ گفتگو ہوتی تھی، کوئی تقریری مقابلہ ہوتا تھا، اور بزم ادب کا کلاس ہوتی تھی۔
لیکن آج کل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مفقود ہیں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ٹرانسکرپٹ ہم بچوں کو دیتے ہیں، یعنی میٹرک کا بچہ جو ہے نا، اس کے ٹرانسکرپٹ پہ اس کی اسکول کی کارکردگی اس طرح سے نہیں لکھی ہوتی. اس نے کس کس ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا، اس نے کس کس ڈسکشن میں حصہ لیا، اس نے کون سے مقابلہ جات میں حصہ لے کے تو اس نے کوئی کارکردگی دکھائی، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. تو استاد بھی سوچتا ہے، طالب علم بھی یہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنا وقت بچانا ہے، اور اس کو ریکریشن کا ٹائم چونکہ ملتا نہیں ہے، اور اسے اساتذہ نے جو اسائنمنٹ دے رکھی ہوتی ہیں وہ اس پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اور ہم اس سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے، اساتذہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے یا یہ والدین کی ذمہ داری ہے یا سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ تعلیم کا حصہ ہے. اس کو اس طرح سے لینا چاہیے کہ جیسے استاد اگر میتھ پڑھا رہا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ آسمان کے ستاروں کی مثالیں دیتا ہے، وہ اس کائنات کے اندر جو موجود مخلوق ہے اس کی مثالیں دے کر تو وہ میتھمیٹکس بھی شاید سمجھانا اس کے لیے آسان اور دلچسپ ہو. میں اسی طرف یہ آ رہا تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ پڑھانے کے دوران، جیسے اردو ہے، اردو میں بہت ساری ایسی کہانیاں تھیں جو بڑی سبق آموز ہوتی تھی، تو وہ ہمیں وہ کہانی پڑھاتے تھے، وہ جو ہم پڑھتے تھے وہ اس سے جو سبق ملتا تھا اس پہ باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی، اور وہ پھر ہمیں ایک پورا ایک اخلاقیات کے معیار اور وہ سارا اس پہ ہوتا تھا. آج کل میرا خیال ہے ہمارا جو سبجیکٹ ہے اردو، اس کو بھی آبجیکٹیو ٹائپ بنا کے یا بڑا جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسپیسیفک شارٹ سٹڈیز وہ کر کے تو اس کو بھی ختم کر دی. وہ کہانی کا جو مورل ہوتا تھا اس پہ اتنا گفتگو نہیں ہوتی تھی. اس میں یہ ہے کہ بچے کو چونکہ امتحانی آبجیکٹیو ٹائپ دینا ہے، اس نے بتانا ہی شارٹ کٹ میں ہے، تو وہ شارٹ کٹ ہی تیار کرتا ہے، اور شارٹ کٹ تیار کرنے کے لیے پھر وہ اسی طرح کا کنٹینٹ شارٹلی دیکھتا ہے. وہ ٹیچر کے نوٹس کو دیکھتا ہے، وہ کتاب کی طرف بھی بعض اوقات نہیں جانا چاہتا، وہ صرف چاہتا ہے کہ ٹیچر نے کیا بتایا، ٹیچر نے کیا ایمفیسائز کیا. حالانکہ چاہیے یہ وہ دیکھتا ہے امتحان میں امتحانی نقطہ نظر سے کیا چیز ضروری ہے. جی ہاں، امتحانی نقطہ نظر سے جو سوالات استاد نے بتا دیے ہیں وہ اس کی طرف توجہ دے گا کہ یہ سوال بڑا عام ہے. اب اس سوال کے اندر اخلاقی تربیت کیسے ہم شامل کر سکتے ہیں، یہ ذمہ داری بہرحال استاد کی ہے کہ وہ ایسی چیزیں اس میں پوچھے یا ایمفیسائز کرے جس کا تعلق اس کے اپنے کردار سے، بچوں کے کردار سے ملتا ہو، اور اس میں بچوں کے لیے ایک سوال پیدا کرے کہ اس کا جواب ڈھونڈیں، اور اپنے سبجیکٹ کو سوسائٹی کے ساتھ لنک کرے، اور بچوں کی جو دلچسپیاں ہیں، بچوں کی جو دلچسپیاں ان کے ساتھ لنک کرے. تو استاد کا کردار بہرحال اس لحاظ سے بڑا عام ہے کہ وہ کیسے اپنے سبجیکٹ کو زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی آپ نے گفتگو فرما رہے ہیں. ہم نے اپنے دور میں دیکھا تھا، جیسے اب ایک رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے اساتذہ جب پڑھانے آتے تھے تو اپنے کلاس، وہ چاہے میتھ کا ہے چاہے انگلش کا ہے یا جو بھی وہ کوئی ٹیچر ہمیں یا کلاس ٹیچر، خاص کر کلاس ٹیچر جو ہوتے تھے، وہ آتے تھے تو وہ رمضان پہ گفتگو کرتے تھے. پہلے کلاس میں اپنا کلاس ورک شروع کرنے سے پہلے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ رمضان آ گیا ہوا ہے، کس کس کا روزہ ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، اس ماہ کی کیا اہمیت ہے. وہ باقاعدہ کوئی 5-10 منٹ رمضان پہ گفتگو کر کے پھر کلاس ورک شروع کرتے تھے. یعنی کہ ہمیں دینی اس کا بھی وہ درس دیتے تھے، دینی اخلاقیات بھی دیتے تھے. میرا خیال آج کل دینی اخلاقیات بھی اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے. بس یقیناً میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ جو اساتذہ ہیں وہ کنٹینٹ اورینٹڈ ہو گئے ہیں، یعنی جو کچھ پوچھا جانا ہے اسی کا جواب. لیکن ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ آخرت کا تصور بھی ہے
کہ ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس میں جو کنٹینٹ پوچھا جائے گا ہم اس کے لیے بھی بچوں کا ذہن تیار کریں، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ اگر اشارے ہی اس میں ایسے کر دیے جائیں کہ کچھ ایک آدھ مثال دے دی جائے، پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں کوئی بات کر دی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم باقاعدہ ایک حصہ لیکچر کا سبق کا مخصوص کر لیں کہ پہلے یا بعد میں، اس کی بجائے پورے سبق کو اس انداز سے ہم یعنی اس پرسپیکٹیو میں ہم بچوں کے سامنے پیش کریں کہ جاتے جاتے ایک نصیحت کر دی، اس کا زیادہ اثر ہوگا کہ یہ یعنی ویری ایفیکٹو کہ ہم کس طرح سے کیلکولیشن کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اس کا انالیسس کرتے ہیں، تو اس دوران ہم بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں، وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ اور اس کی تمام تر میں سمجھتا ہوں ذمہ داری جو ہے نا وہ اساتذہ کی ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں۔ کنٹینٹ انالیسز یا کنٹینٹ کی جو بات ہے، کتاب کی جو بات ہے، وہ جو بھی ہوگی اس کو پڑھانے کے لیے تو پڑھانے کا انداز ایک ایسا ہو کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ مختلف ہیں، مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں۔ میتھ پڑھانے والے استاد یا انگریزی پڑھانے والے استاد، ایک استاد کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، دوسرے استاد کے پاس بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ بیٹھے، اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، لفظ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت و تکریم خود کرنا سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، بچوں کو اس طرف لے آتا ہے اور خود بھی بچوں کی وہ عزت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات سنیں گے تو وہ خود ریسپیکٹ کر رہا ہے، تو بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اگر ٹیچر ہماری ریسپیکٹ کرتا ہے بائی ورڈز اور بائی ایکشنز تو ظاہر ہے وہ مؤثر ہے، اس کے لیے زیادہ یعنی تبدیلی کا امکان ہے کہ وہ اپنے بیہیویئر کو بھی اسی طرح سے بنائے۔ ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ بچے جو ہے نا وہ ماڈل دیکھتے ہیں، ٹیچر ان کے سامنے ماڈل ہے، بہت انسپریشن لیتے ہیں ٹیچر سے، بہت انسپریشن لیتے ہیں۔ یعنی ٹیچر نے جاتے جاتے جو ایک بات کہہ دی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیچر کی اصل ریفلیکشن ہے، جی یعنی اس کا اصل روپ ہے اور وہی اس کی شخصیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے ٹیچر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے، اور اگر کنٹینٹ کو اور نصیحت کو الگ الگ کر دیا جائے گا تو میرے خیال میں وہ نصیحت جو ہے نا وہ شاید اتنی مؤثر نہیں ہوگی، وہ خالصتاً نصیحت ایک رہے گی، جی ہاں وہ نصیحت الگ ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات میں جیسے ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آج کل کانٹینٹ اورینٹڈ اور نمبر اورینٹڈ تعلیم رہ گئی، خاص کر یہ میٹرک انٹر کی، کہ جی بچوں نے نمبر لینے ہیں تاکہ ان کا ایک اچھے کالج میں داخلہ ہو جائے، پھر اچھے کالج میں آپ نے ایک نمبر گیم شروع ہوتی تاکہ آپ کا میڈیکل کالج یا انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے، اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت ہی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی غیر صحت مند کمپٹیشن اب نہیں شروع ہو گیا؟ پہلے تو ایک صحت مند کمپٹیشن ہوتا تھا نمبر لانے کا، کہ اس میں باقی چیزیں کمپرومائز ہوتی جا رہی ہیں بچوں میں، جس میں کردار سازی، اخلاقیات ہے، ہمارے دینی تربیت ہے، صرف اور صرف نمبر گیمز کی طرف وہ لگ گئے ہیں۔ دراصل جو بچے کی مختلف طرح کی صلاحیتیں ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، اسی طرح مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، اس وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ بچوں جو پڑھانے کا جو آج کل ہمارا رجحانات ہیں، اچھا پڑھانے کے جو رجحانات ہیں اس میں ایک یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے کہ بچوں کلاس میں بچوں کے ڈفرینٹ ایپٹیچیوڈ ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں، اور بچہ ایک کام بڑے لگن سے کرتا ہے، ایک طرف اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا، لیکن بعض کا ٹیچر جو ہے نا اس کو سنب کرتا ہے، روک دیتا ہے جو اس کا رجحان ہوتا ہے، تو یہ اس کی صلاحیتوں کو دبانا کوئی مناسب بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ بچے کے اخلاق اور کردار کو
بہتر بنایا جائے تو اس کے لیے اس کا احترام کیا جائے. یہ ہمارے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ بچے کا احترام کریں ہم, بینگ پیرنٹس, بینگ ٹیچر, ہم بچے کا احترام, یس وہ اس لیے کہ بچے کی جو دلچسپیاں ہیں اس کو وہ کرنے دیا جائے. صرف ہمارا کام نگرانی ہے کہ وہ درست راستے پہ کام کرے, ٹھیک راستے پہ کام کرے, جس میں تھوڑے وقت میں وہ زیادہ گین کر سکے. اب بچوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب ایک بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا لیکن وہ والدین اپنی خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں تم ڈاکٹر بنو, تو وہ اس کا بھرم رکھنے کے لیے وہ رات دن ایک کرتا ہے اور وہ رٹا لگا کے اور وہ بکس کو رٹ کے امتحان پاس کر لیتا ہے, اس کا داخلہ بھی ہو جاتا ہے, ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے, لیکن وہ اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. وہ ایک ایوریج ڈاکٹر, وہ ایک ایوریج ڈاکٹر ہوگا. اور لیکن ہم ایک اچھا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہم ایک اچھا انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہے, اتنے فیلڈز ہیں جس میں اسپیسیفیکیشن ہے, مختلف طرح کی سکلز اس میں وہ چاہیے ہوتی ہیں, تو اس میں اخلاقی تربیت کی بلا شبہ ضرورت ہوگی. آئی ٹی میں کام کریں تو ہر لمحہ ہر لحظہ اسے یعنی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے سنبھالنا ہوگا. پہلے خود کو سنبھالنا ہوگا, اسے بہت ساری چیزیں بکھری ملیں گی. کیا وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے یا اپنے وقت کو اپنی دلچسپیوں کے مطابق لگا رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے کی اس نہج پر تربیت کر دیں کہ وہ جس فیلڈ میں جائے وہ ایک اچھا تربیت یافتہ ہنرمند پروفیشنل بن جائے. اب دیکھیں نا, وکیلوں کی بڑی آج کل مانگ ہے, لیکن وکیلوں کا جو ایک اوور آل امیج بنا ہوا ہے لوگوں کے مائنڈ میں, وہ آپ دیکھیں کہ ایک پڑھے لکھے ڈنڈا چلانے والے قسم کے طبقے کا بنا ہوا ہے, جو کہ ہر طرح سے دھونس دھاندلی سے جو ہے نا وہ کام کرواتے ہیں اور کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہی اگر ان کی اچھی اخلاقیت, اچھی تربیت کی جائے تو وہ کلائنٹ سے اچھا ڈیل کریں گے, عدالت میں اچھا بیہیو کریں گے, جج سے بڑا اچھا بیہیو کریں گے اور عدالتی عملے سے بڑا بیہیو کریں گے. کیونکہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ وکلا تشدد کرتے ہوئے پائے گئے تھے. تو یہی آج کے موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ اگر ان کی کردار سازی پر اور ان کی اخلاقیات پہ پوری طرح فوکس کیا جائے تو پروفیشنل لائف میں جا کے ہمیں اس طرح کے مناظر دیکھنے کو نہ ملے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنے یہ پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جیسے آپ نے وکلاء کا تذکرہ کیا ہے, تو اخلاقیات اپنی جگہ پہ ہے اور جو پروفیشن ہے اس کے اندر اخلاقیات کو ضم کرنا اور اس کا ایک یعنی مرکہ اس کا تیار کرنا یہ استاد کا کام ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا وکیل جو ہے نا ایک اچھا نمائندہ ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کا بھی, بہت اور اخلاق و کردار کا بھی وہ بلند پایا, کیونکہ وہ لا قانون کو ڈیل کرتا ہے. جو خود قانون کی رسپیکٹ نہیں کرے گا, جو خود لا ابائڈنگ نہیں ہوگا, وہ لا کی پریکٹس یا لا کو کس طرح وہ ریپرزینٹ کرے گا. بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی پروفیشنلز ہیں, ایک انجینئر ہے, اس میں آنیسٹی کا ہونا یہ بنیادی شرط ہے, بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ آنیسٹی سے چیزوں کو کرے. لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی خرابیاں ہو چکی ہیں کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ہم اس کو یعنی اس اپنی فرض کا حصہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہی آؤٹ کم آ رہا ہے نا ہمارے تعلیمی اداروں میں, جو یہ کردار سازی اور شخصیت سازی کا فقدان نظر آ رہا ہے, اس کا ریفلیکشن معاشرے میں آ رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو برا ہی نہیں سمجھتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ ان کو ایک اچھا انسان, ایک اچھے کردار, مضبوط کردار کے طور پہ جائیں. ہم نے ایسے بھی بہت سارے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ان چیزوں سے اثر نہیں لیتے اور آنیسٹی کو نہیں چھوڑتے وہ, اور اپنا کام کرتے. اخلاقیات کی تربیت ہو رہی تھی. ہمارے بہت سارے تعلیمی ادارے, جدید تعلیمی ادارے جو ہیں, میں سارے تعلیمی اداروں کی بات نہیں کر رہا, وہ ہمیں ویسٹرن کلچر کی تربیت
فراہم کرتے ہیں بڑی اچھی طرح. ان کے ڈیز منائے جاتے ہیں جیسے کہ ہیلووین ڈیز ہیں, ویلنٹائن ڈیز تعلیمی اداروں میں منایا جاتا تھا. ایسے اور بڑے ڈیز جو ہے نا منائے جاتے ہیں اور بچوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے, پورا وہ ایٹماسفیئر کریٹ کیا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے. ہم اپنے کردار اخلاقیات اپنے معاشرے کی نہیں دے رہے اور ویسٹرن کلچر ان کی دے رہے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے دے رہے ہیں. اصل میں ہمارے پاس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسلامک کلچر میں بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں, اور اگر ہم ان کی ترویج کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو ان اخلاقی اقدار سے کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں یا وہ کنٹینٹ اورینٹیڈ ہی ہوتے جا رہے ہیں, وہ پھر کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. وہ پھر ہیلووین کے بارے میں سوچیں گے, وہ کچھ اس طرح کے ڈیز منانے کے بارے میں سوچیں گے. ہمیں ڈیز منانے سے اختلاف نہیں ہے, ہمیں اپنے ایسٹس کو پہچاننے کا حق ضرور حاصل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ اپنے یعنی مذہبی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے ہمارے پاس بڑی بلند اقدار موجود ہیں, ہم اس کو اختیار کریں. اور سچائی اور اس طرح کی جتنی یعنی آنیسٹی یہ ایسی اقدار ہیں جو رسپیکٹ, دوسروں کی رسپیکٹ ہے, بچوں کا احترام ہے, بڑوں کا احترام ہے, یہ زندگی کے اندر پنپنے کی بہت اچھی یعنی وہ روایتیں ہیں. تو اس کو برقرار رکھنا ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے. تو اگر ہم ویسٹرن کلچر کو یعنی لباس کاؤنٹ نہیں کرتا, لباس کاؤنٹ کرتا ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم لباس کو اتنا یعنی اہمیت نہیں دیتے, بلکہ یہ ہے کہ ہم جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بات کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, الفاظ اس نے کیسے اختیار کیے ہیں. تو اسلام ہماری بلا شبہ بڑی اچھی تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی اقدار بلا شبہ بالا تر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ایک اچھے طریقے سے بچوں کو سامنے لائی جائیں اور ان کو سکھایا جائے. ڈاکٹر صاحب, آج کل جو بڑی جدید گیجٹس آ گئے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے, جیسے کہ موبائل فون ہیں, بڑے جدید موبائل اسمارٹ فونز ہیں, آپ کے پاس ٹیبلٹس ہیں, کمپیوٹرز ہیں. بچے بہت سارا وقت ان پہ گزارتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں یہاں سے سیکھتے ہیں, اپنی تربیت, اپنے رول ماڈل, بہت ساری چیزیں وہ یہاں سے لے لیتے ہیں. تو یہ استاد اور اپنے تعلیمی ادارے اور اپنی فیملی سے ان کا جو کنیکشن ہے, جو ناطہ ہے, وہ ذرا کمزور نہیں ہوتا جا رہا؟ میرا خیال ہے کہ اساتذہ اگر اپنے بچوں کا احترام کریں, ایکسیپٹنس دیں ان کو اور ان کے سوالات سنیں. ہمارے اساتذہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب سے رابطہ کرو, آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں, اس کا جواب تو آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے کتاب کے اندر موجود ہے. اس کی بجائے اس کا جواب دینا ضروری ہے, کیونکہ استاد ایک آسان انداز سے جواب دے گا, ایک اچھے انداز سے جواب دے گا, اور ساتھ ایک اس کو یعنی موقع مل جائے گا کہ اس کو کوئی ڈائریکشن دے, نصیحت بھی کر سکتا ہے. باقاعدہ نصیحت کے الفاظ اختیار کر کے ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اس مثال کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ مؤثر ہو, اور اس کا پرسپیکٹو جو ہے نا وہ بھی اسے سمجھ آ جائے کہ یہ بات اس کے لیے کتنی عام ہے اخلاقی اعتبار سے اور اس کے اپنی زندگی کے اعتبار سے کہ وہ اپنی شفاف زندگی کیسے گزار سکتا ہے, اور شفاف زندگی گزارنے کے کیا فوائد ہیں, اسپیسیفک جو بینیفٹس ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک کھرا آدمی, ایک سچا انسان کتنا آسودہ ہو سکتا ہے. اگرچہ اس کے لیے ہمارے معاشرے میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے کتنا اس کو سکون, آرام, اطمینان اور اطمینان قلب اور ذہنی سکون اسے دستیاب ہوتا ہے. لیکن وہ اس کے لیے مشکلات ہوں گی, لیکن وہ ہمارے معاشرے پہ بڑا فائدہ مند ہوگا.
ہماری اگلی نسلوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کرتا جا رہا ہوگا، کیونکہ اب ہمارے جو معاشرے کی جسے اب باہر والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کوئی معاشرہ ایک قوم نہیں ہے، ایک ہجوم کی شکل ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ایک قوم میں ڈھل نہیں سکے، ایک معاشرے میں نہیں تشکیل پا سکے. تو یہی معاشرہ اگر ہمارے اساتذہ ذرا محنت کریں، ہمارے والدین ذرا محنت کریں، تو اس کا آؤٹ کم ہم دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی ہمارا جو آج کل رجحان ہے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کا، اس میں تعلیمی ادارے کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں اصل میں جو ویسٹرن کلچر ٹرانسفارم ہو رہا ہے فیشن کی نظر سے، کہ بچے اب اس تمام طرح کے فیشن کے قریب ہیں، دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، پھر اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اسی طرح وہ اقدار ہیں جو ان یعنی معاشروں میں تو وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ٹھیک ہے شاید، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ہمارے پاس اپنی اقدار موجود ہیں، بڑی زبردست مقابلتاً ہماری اقدار فائق ہیں، بہتر ہیں اور زیادہ مضبوط ہیں. اس کے اندر زیادہ اطمینان ہے، پاور ہے، اور بچے اس سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. احترام ہے جو وہ آج کل وہ چل رہا ہے جی ہیومن رائٹس کا، جتنا اسلام میں ہیومن رائٹس کا احترام ہے وہ اور کسی جگہوں پہ نہیں ہے. باقی جگہ زیادہ دکھاوا ہے، لیکن اسلام میں زیادہ ہیومن رائٹس ہے. اچھا، ایک تو ہوتا ہے یہ پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، کالج لیول پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے، دینیات کا سبجیکٹ. وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو دعائیں تو یاد ہوگی، وہ حدیث بھی یاد کریں گے کہ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے، لیکن اس حدیث کا جو اصل اس کے پیچھے جو فلسفی ہے یا وہ نہیں انہیں پتہ ہوتی. وہ اس حدیث کی عربی بھی پڑھ دیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیں گے، لیکن اس حدیث کا کیا افادیت کیا ہے یا ہماری زندگی کا پہ اس کا کیا، وہ نہیں ان کو پتہ ہوتا. ہمارے چونکہ پیپرز کا تصور ہے، یعنی جو ٹیسٹ ہونا ہے، احادیث بھی اس کا ترجمہ بھی اسی طرح سے بچے رٹ لیتے ہیں اور وہی وہ لکھ دیتے ہیں، اور رٹ کے درست لکھنا ہی یعنی سکور اورینٹڈ ہے، اسی کے نمبر آئیں گے. اور اس کی امپلیکیشن تو بچے نے خود کرنی ہے اور استاد نے اس کو اس طرف لے کے جانا ہے. تو اس میں بہرحال یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب اور اس کی امپلیکیشن ہے سوسائٹی کے اندر، طلباء اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، کس طرح سے اس کو لیتے ہیں، اس میں اس عنصر کو ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس کی عملی شکل کیا ہے، وہ اس کو کہاں امپلیمنٹ کرے، اس کو اپنی زندگی میں کیسے یعنی اس حدیث کا اس کا اطلاق کر سکتا ہے، کیسے ہوگا. تو یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جس کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم امتحان کے اندر کچھ ایسے اقدامات کر ڈالیں کہ بچے مجبور ہوں کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز لکھیں، اپنے بارے میں اپنی چیزوں کو بتائیں. بہرحال ہم یونیورسٹی کے لیول پر ہمارے اساتذہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو رٹوانے کی بجائے ان کو خود سمجھائیں، پڑھ کے تو اس پر تبصرہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے. لیکن یہ ہے کہ جب تک ہمارے جو گراس روٹس پہ ایجوکیشن لیول پہ جو بنیادیں تیار ہوتی ہیں اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو آگے بڑھ کے یونیورسٹی لیول، کالج لیول، وہاں بھی بچے جو نا وہ کسی حد تک رٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ناکام وہ ہوتے ہیں جو رٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں اور بہت اچھی پوزیشن میں وہ جاتے ہیں جو سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں، جو عملی اقدام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کا تعلق پھر ان کی اپنی عملی زندگی سے بھی ہے کہ وہ کس شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ کس شعبے میں جا کے اپنا رول کردار ادا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں ایک اسکول میں پڑھتا تھا، ہائر سیکنڈری اسکول، پرائمری بھی تھا، ہائر سیکنڈری اسکول تھا، نیا مدرسہ.
وہاں پہ ایک موسم آتا ہے، وہاں ایک نماز جو ہے نا ظہر کی، وہ اسکول ٹائم میں آتی ہے، تو ہمارے اسکول میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا، اذان ہوتی تھی اور تمام طلباء کو کہا جاتا تھا کہ وہ نماز پڑھے. جہاں پہ اسمبلی ہوتی تھی وہاں صفیں بچ جاتی تھی، سارے وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور وہ ہمیں باقاعدہ بریک دی جاتی تھی نماز کی، اور وہ باقاعدہ وہاں پڑھائی جاتی تھی. آج کل اسکولوں میں، یونیورسٹی کالجز میں نے دیکھا مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذان ہوتی، جو طلباء پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. میں نے کسی اساتذہ کو کہتے نہیں دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، آئے میں نماز پڑھنے چاہ رہا ہوں، آپ بھی آئیں میرے ساتھ نماز پڑھتے. میں نے کسی کالجز یا یونیورسٹی میں نہیں دیکھا. یہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ترغیب دینی چاہیے بچوں کو؟ یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ ہم بچے کو ایک ایسا موقع دے رہے ہیں جس میں وہ اپنے عملی اقدام کا اظہار کرتا ہے، اور اس میں ٹالرنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس میں دوسروں کے لیے احترام بھی، اور دوسروں کے لیے سپیس پیدا کرنا، ان کے لیے جذبہ پیدا کرنا، ان کے لیے یعنی ان کو سننا، برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اساتذہ اگر عملی اقدام کے طور پر یعنی جیسے گفتگو کے انداز میں ان کو یہ تربیت دیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اور یقیناً ہمارے طلباء اس آپ کی گفتگو سے بڑی چیزیں سمجھ رہے ہوں گے، اور جو ہمارے طلباء کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ بھی آپ کی گفتگو سے یقیناً استفادہ حاصل کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس آئے، اور ہم آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ ناظرین.